بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابن عمر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض زکاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر او صاعا من شعیر على كل حر او عبد ذکر او انثى من المسلمین۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے رمضان کا صدقہ فطر ہر مسلمان پر فرض قرار دیا ہے، اور وہ کھجور یا جو کا ایک صاع، یہ ایک پیمانہ ہے، جس طرح ہمارے ہاں کلو ہوتا ہے، ایک پیمانہ ہے صاع، کھجور کا ایک صاع یا جو کا ایک صاع ہر مسلمان پر، چاہے وہ آزاد ہو یا غلام ہو، مرد ہو یا عورت ہو۔ اور ایک روایت کے اندر یہ بھی آتا ہے صغیر او کبیر، چاہے چھوٹا ہو، نابالغ ہو یا بالغ ہو۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اور اسی مفہوم کی روایات صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہیں۔ صدقہ فطر یہ رمضان کے اختتام پر جب عید کا دن ہوتا ہے تو یکم شوال کی صبح صادق کے ساتھ یہ واجب ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی بچہ چاند رات کو پیدا ہوا ہے تو اس کا بھی صدقہ فطر دیا جائے گا۔ سب سے پہلے تو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ صدقہ فطر کا نصاب کیا ہے۔ صدقہ فطر کا نصاب 5 چیزوں سے مل کر بنتا ہے، جسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا: سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت اور ضرورت سے زائد چیزیں۔ ضرورت سے زائد چیزوں کا مطلب ہوتا ہے وہ چیز جو گھر میں پڑی ہو اور سال میں ایک دفعہ بھی استعمال نہ ہوتی ہو۔ اسی طرح ٹی وی وغیرہ، یہ ساری ضرورت سے زائد چیزوں میں آتا ہے۔ اگر کسی شخص کے پاس ان 5 چیزوں کو ملا کر اتنی اماؤنٹ بنتی ہے، اتنا نصاب بنتا ہے، جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کو پہنچ جاتی ہے۔ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت آج کل تقریباً کوئی 38,000 روپے ہے۔ یعنی آسان لفظوں میں یہ سمجھیں کہ سونا، چاندی، نقد پیسے، مال تجارت، ضرورت سے زائد چیزیں، ان سب کو ملا کر اگر کسی کے پاس ان ساری چیزوں کی قیمت اتنی بن جاتی ہے، 38,000 روپے کو جو پہنچ جائے، یا 38,500 روپے کو جو پہنچ جائے، جو اس کی قیمت ہے، تو ایسے شخص پر صدقہ فطر واجب ہے۔ اور یہی قربانی کا بھی نصاب ہے۔ قربانی بھی اسی شخص پر واجب ہوتی ہے جس پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے۔ اور یہ بات بھی میں نے عرض کر دی تھی کہ جس شخص پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے یا جس شخص پر قربانی واجب ہوتی ہے، وہ زکوٰۃ لے نہیں سکتا۔ ایسا شخص کسی سے زکوٰۃ لے نہیں سکتا۔ اور جب کسی پر صدقہ فطر واجب ہو جائے تو پھر اس پر اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے۔ جس شخص پر صدقہ فطر واجب ہو، اس پر اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے۔ اسی لیے عورت جو ہے، یعنی بیوی کا صدقہ فطر شوہر کے ذمہ لازم نہیں ہے۔ بہتر یہی ہے کہ شوہر ادا کر لے، لیکن بیوی چونکہ خود مکلف ہے، اس لیے بیوی کو خود ادا کرنے کا مکلف بنایا گیا ہے۔ شوہر ادا کرنا چاہتا ہے تو ادا کر سکتا ہے، لیکن نابالغ اولاد کا صدقہ فطر وہ والد پر واجب ہے۔ اسی لحاظ سے زکوٰۃ اور صدقہ فطر میں 2-3 بنیادی فرق ہیں۔ سب سے پہلا فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ کے نصاب پر سال گزرنا شرط ہے۔ زکوٰۃ اس وقت فرض ہوتی ہے جب اس نصاب پر سال گزر جائے۔ صدقہ فطر کے لیے یہ شرط نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص چاند رات کو کسی کے پاس پیسہ آیا ہے اور یہ اس کے پاس پہلا دن ہے اس پیسے کا، اور وہ صاحب نصاب ہوا ہے، صبح اس پر صدقہ فطر واجب ہوگا، تو اس پر سال کا گزرنا شرط نہیں ہے، جس طرح زکوٰۃ کے نصاب پر سال کا گزرنا شرط ہے۔ دوسرا فرق زکوٰۃ اور صدقہ فطر میں نصاب کا ہے کہ زکوٰۃ کا نصاب 4 چیزیں ہیں: سونا، چاندی، نقدی اور مال تجارت، جبکہ صدقہ فطر میں ایک 5ویں چیز کا بھی اضافہ ہے جو ضرورت سے زائد سامان ہے۔
زکوٰۃ کے نصاب میں ضرورت سے زائد چیزوں کو کاؤنٹ نہیں کیا جاتا، اس کا حساب نہیں لگایا جاتا، لیکن صدقہ فطر کا نصاب بنتے وقت اس ضرورت سے زائد چیزوں کا بھی حساب لگایا جاتا ہے، اس کی بھی قیمت لگائی جاتی ہے۔ تیسرا فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ نابالغ پر نہیں ہے، زکوٰۃ بالغ پر فرض ہوتی ہے، لیکن صدقہ فطر والد پر اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے بھی واجب ہے۔ تو اس لیے فی کس کے حساب سے گھر میں جتنے افراد ہیں ان سب پر جب واجب ہوا تو جتنے نابالغ بچے ہیں سب کے حساب سے صدقہ فطر ادا کیا جائے گا۔ اور ایک بات یہاں یہ بھی سمجھنی چاہیے کہ یہ صدقہ فطر کیوں واجب کیا گیا ہے۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ صدقہ فطر فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین۔ اس کے دو فائدے ہیں، دو بنیادی مقاصد ہیں۔ سب سے پہلا مقصد کہ انسان سے رمضان میں جو کوتاہی ہوئی ہے، جو غلطیاں ہوئی ہیں، جو اس کے رمضان کے روزے ناقص رہ گئے ہیں، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کوتاہیوں کو معاف کر دیتے ہیں، ان غلطیوں سے اس کے روزوں کو پاک کر دیتے ہیں اور اس کو کمال کا درجہ رمضان کی عبادات کا نصیب ہو جاتا ہے۔ تو ایک تو یہ اس کے لیے پاکی کا سبب ہے، اور دوسرے نمبر پر اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس کے اندر مساکین کے کھانے پینے کا اور ان کے لیے بندوبست کیا گیا ہے شریعت کی طرف سے۔ تو اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ شریعت کی نظر میں دوسرے غریبوں کا، مسکینوں کا خیال رکھنے کی کتنی اہمیت ہے، کہ یہ صدقہ فطر واجب قرار دیا گیا ہے، کوئی سنت مستحب نہیں ہے، لازم ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ صدقہ فطر کبھی قضا نہیں ہوتا۔ اگر کسی نے 10 سالوں کا ادا نہیں کیا، 10 سالوں کا اس پر لازم ہے، 20 سالوں کا ادا نہیں کیا، 20 سالوں کا اس پر لازم ہے، یہ قضا بھی نہیں ہوتا، معاف بھی نہیں ہوتا، لہٰذا اس کو بر وقت ادا کر دینا چاہیے۔ ایک بات یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ صدقہ فطر حدیث شریف میں ہی آتا ہے، من اداہا قبل الصلاۃ فہی زکوۃ مقبولۃ، کہ جو شخص عید کی نماز سے پہلے ادا کر دے یہ مقبول ہے، یہ صدقہ فطر مقبول ہے۔ ومن اداہا بعد الصلاۃ فہی صدقۃ من الصدقات، اور اگر کوئی نماز عید کے بعد ادا کرتا ہے تو بس یہ ایک صدقہ ہی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ صدقہ فطر کا اصل ثواب اس شخص کو حاصل ہوتا ہے جو شخص عید کی نماز کے لیے جانے سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دے۔ صحابہ کرام کا معمول تھا کہ وہ عید سے 2-3 دن پہلے صدقہ فطر ادا کر لیا کرتے تھے، اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ صدقہ فطر عید سے پہلے ادا کر لینا چاہیے، چاہے ہفتہ پہلے ادا کرے، 2 ہفتے پہلے ادا کرے، رمضان سے پہلے ادا کرنا چاہے وہ بھی ادا کر سکتا ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ بر وقت اس کو ادا کیا جائے۔ اور دوسری بات اس کی طرف سے صدقہ فطر کے حوالے سے یہ سمجھنی چاہیے، بعض لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ صدقہ فطر اس شخص پر واجب ہوتا ہے جس نے روزے رکھے ہوں، تو یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ یہ کوئی شرط نہیں ہے، کسی نے روزے رکھے ہیں یا نہیں رکھے، کسی نے تراویح پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، اگر صاحب نصاب ہے صدقہ فطر اس پر واجب ہوگا۔ اس کا تعلق اس بات سے نہیں ہے کہ اس نے روزے رکھے ہیں یا نہیں رکھے اور اس نے تراویح پڑھی ہے یا نہیں پڑھی۔ ایک اور بات یہ سمجھنی چاہیے کہ صدقہ فطر کا نصاب بھی وہی ہے، مصارف صدقہ فطر کے مصارف بھی وہی ہیں جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں، یعنی جس شخص کو زکوٰۃ دینا جائز ہے اسی کو صدقہ فطر دینا جائز ہے، جس کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے اس کو صدقہ فطر دینا جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کافر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے تو کافر کو صدقہ فطر بھی نہیں دے سکتے، ماں باپ کو اولاد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے تو صدقہ فطر بھی نہیں دے سکتے، اسی طرح صاحب نصاب شخص کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اسی طرح اس کو صدقہ فطر بھی نہیں دے سکتے۔ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کسی کے پاس کوئی صاحب نصاب ہوا، چاہے وہ زکوٰۃ اس پہ فرض ہوئی ہو یا صدقہ فطر واجب ہوا ہو اور وہ ادا نہ کر سکا ہو، ایسی صورت میں اس کو وصیت کر دینی چاہیے۔ وصیت اگر وہ کرے گا تو اس کے ورثاء پر لازم ہوگا شریعت کی طرف سے کہ وہ اس کے مال میں سے اس کا وہ صدقہ فطر اور اس کی وہ زکوٰۃ ادا کریں۔ لیکن اگر اس نے وصیت نہیں کی اور اس پر زکوٰۃ فرض تھی یا اس پر صدقہ فطر واجب تھا، اس حال میں وہ دنیا سے چلا گیا تو
تو ایسی صورت میں اس کی اولاد پر اس کی طرف سے یہ زکوٰۃ ادا کرنا یا صدقہ فطر ادا کرنا لازم نہیں ہوگا۔ اگر اولاد ادا کر دیتی ہے تو ان کی مرضی نہیں کرے تو ان پر کوئی شریعت کی طرف سے پابندی نہیں ہے۔ تو یہ چند اہم مسائل ہیں۔ اور ایک بات آخری اس کے اندر یہ سمجھنی چاہیے کہ صدقہ فطر 4 مختلف چیزوں سے ادا کیا جاتا ہے: گندم، جو، کھجور اور کشمش۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں ایک پیمانہ تھا جس کو صاع کہا جاتا تھا۔ آج کل کے حساب سے علماء نے لکھا ہے وہ 4 کلو بنتا ہے۔ تو گندم نصف صاع ہے، یعنی آدھا صاع ہے۔ آدھا صاع کا مطلب وہ 1.25 کلو بنتا ہے۔ احتیاطاً علماء نے لکھا ہے کہ 2 کلو گندم، 2 کلو گندم یا اس کی قیمت، اور کھجور، جو یا کشمش کے حساب سے 4 کلو، یعنی 4 کلو کھجور یا 4 کلو جو یا 4 کلو کشمش۔ تو گندم کے حساب سے 2 کلو بنتا ہے اور کشمش، جو اور کھجور کے حساب سے 4 کلو بنتا ہے۔ تو 2 کلو کی قیمت جو علماء نے بتائی ہے، ہمارے ہاں کراچی میں ظاہر ہے ہر شہر کا مختلف ہوتا ہے، 2 کلو کی قیمت 80 روپے بتائی گئی ہے کہ 80 روپے آدھا 2 کلو گندم کی قیمت ہے۔ لیکن یہاں ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا اس حوالے سے قول یہ ہے کہ احتیاط، ان کی تحقیق یہ ہے کہ نصف صاع جو ہے یہ 2 کلو نہیں بنتا بلکہ 2.25 کلو بنتا ہے۔ اس لیے احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اگر 100 روپے ادا کر دیں اور 2.25 کلو کے حساب سے، 2 کلو گندم کے بجائے 2.25 کلو کے حساب سے صدقہ فطر ادا کریں تو اس میں احتیاط زیادہ ہے۔ اگر کوئی 80 روپے ادا کرتا ہے صدقہ فطر، اس کا بھی ادا ہو جائے گا، لیکن 100 روپے ادا کرنا زیادہ بہتر ہے۔ اور ایک بات یہ بھی سمجھنی چاہیے کہ یہاں لوگ فرق نہیں کرتے، ہر آدمی گندم کے حساب سے صدقہ فطر دے دیتا ہے۔ شریعت نے جو یہ اتنی کیٹیگریز مقرر کی ہیں، یہ اسی لیے کی ہیں کہ اگر کسی کے پاس پیسہ زیادہ ہے، کسی کے پاس مال زیادہ ہے، تو اس کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ گندم کے حساب سے دیتا ہے؟ دینے سے ادا تو ہو جائے گا، لیکن اس کو چاہیے کہ وہ یا کھجور کا حساب کرے، یا وہ جو کا حساب کرے، یا وہ کشمش کا حساب کرے، کسی غریب کا فائدہ ہو جائے گا۔ اب ایسا تو نہیں ہے کہ گندم شریعت نے اجازت دی ہے تو جس کے پاس زیادہ پیسہ ہے وہ بھی گندم کے حساب سے دے رہا ہے، جس کے پاس کم ہے وہ بھی گندم کے حساب سے دے رہا ہے۔ تو ان مراتب کا بھی فرق کرنا چاہیے۔ اگر کسی کو اللہ نے دیا ہے، اس کے پاس مال ہے، اس کو چاہیے کشمش کے حساب سے 4 کلو کشمش کی قیمت لگائے اور وہ قیمت کسی فقیر کو صدقہ فطر کے اندر دے دے، کھجور کے حساب سے دے دے، کسی اور حساب سے دے دے۔ تو یہ فرق رکھنا چاہیے، بس ایک ہی طرح کا صدقہ فطر ادا کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ صدقہ فطر بہرحال ادا ہو جائے گا۔ اور ایک بات یہ کہ ایک شخص کا صدقہ فطر مختلف فقراء میں تقسیم بھی کیا جا سکتا ہے، اور بہت سارے لوگوں کا صدقہ فطر ایک شخص کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ یعنی صدقہ فطر ایک شخص کا ہے، اس کو بہت سارے فقراء پہ تقسیم کر دیا جائے، یا بہت سارے لوگوں کا صدقہ فطر ہے وہ کسی ایک مسکین کو دے دیا جائے، ان دونوں کی شریعت میں اجازت ہے۔ لیکن اگر صدقہ فطر ایک شخص کا ہے تو وہ کسی ایک ہی شخص کو دے دینا زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ جب اس طرح تقسیم کیا جائے گا، مثال کے طور پر 100 روپے کوئی صدقہ فطر ادا کر رہا ہے، اب اس کو 10 مسکینوں پہ تقسیم کرے گا تو اس سے تو کسی کا بھی کوئی کام نہیں بنے گا۔ کسی ایک کو دے دے گا تو چلو ہو سکتا ہے اس کا 100 روپے سے کوئی کام بن جائے۔ تقسیم کر کے دے دینا لوگوں کو یہ بھی جائز ہے، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کسی ایک کو دے دے تاکہ اس کا کوئی بھلا ہو جائے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اس سے یہ اہم جو پیغام ہمیں ملتا ہے، اس پیغام کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بات میں بارہا عرض کر چکا ہوں، عید کے موقع پر ہم میں سے ہر آدمی کو چاہیے اس بات کا عزم کرے کہ کم از کم میں اپنے ذریعے سے کسی ایک گھر کے لوگوں کو عید کی خوشی مہیا کروں گا، کسی ایک گھر کے بچوں کو عید کے کپڑے دلاؤں گا، کسی ایک گھر کے بچوں کو کوئی خوشی دوں گا جو میرے بچوں کو بھی ہے۔ یہ عزم اگر کریں گے، یہ ارادہ اگر ہم کریں گے تو ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوگا، نقصان ہمارا کوئی نہیں ہوگا، اور اس فقیر کے ساتھ کوئی اتنا بڑا کوئی احسان بھی نہیں ہوگا، لیکن ہمارا اپنا فائدہ ہے اس میں۔ ظاہر ہے جب انسان اللہ کے دوسرے بندوں پر رحم کرتا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے الراحمون یرحمہم الرحمن، رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے۔ تو جب ہم بندوں کے ساتھ رحمت کا معاملہ کریں گے، پھر اللہ نے دیا ہے، اگر اپنے بچوں کے لیے آپ 3 جوڑے خرید رہے ہیں
3 نہ خریدیں 2 خرید لیں، ایک کسی دوسرے غریب کے بچے کے لیے خرید لیں، 2 خرید لیں، 2 نہ خریدیں 1 خرید لیں۔ اور یہ وہ چیز ہے جس سے آپ بچوں کی تربیت کر سکتے ہیں۔ یہ وہ موقع ہوتا ہے، گفتار سے باتوں سے بچے نہیں سیکھتے، عمل سے سیکھتے ہیں۔ آپ جب بچے کو اس چیز کی تربیت دیں گے کہ بیٹا آپ کو میں 2 کپڑے لے کر دے رہا تھا 2 جوڑے، لیکن میں آپ کو ابھی 1 جوڑا لے کر دوں گا اس لیے کہ وہ غریب ہے، اس کو بھی میں نے 1 جوڑا لے کر دینا ہے، تو آپ نے غریبوں کا خیال کرنا ہے، اس کے دل میں ابھی سے یہ احساس پیدا ہوگا۔ اور ظاہر ہے یہ اسلام کی ابدی تعلیمات ہیں۔ یہ صدقہ فطر کو آپ دیکھ لیں، زکوٰۃ کو دیکھ لیں، یہ ساری چیزیں شریعت نے لازم کیوں کی ہیں؟ یہ غریب کا ہمارے مال میں حق ہے۔ اور جب انسان اس طریقے سے نہیں دیتا نا، اپنی رضامندی سے نہیں دیتا، تو پھر کسی اور راستے سے نکل آتا ہے۔ نکلنے کو وہ کہتے ہیں نا کہ بخیل کا اور سخی کا مال ایک ہی جتنا لگتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بخیل بچا بچا کے رکھے گا۔ امام یحییٰ ابن معاذ رحمہ اللہ کا ایک قول میں نے پڑھا تھا کہ بخیل آدمی تو بدترین آدمی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جاتے ہوئے سارا مال چھوڑ کے جاتا ہے، خرچ اس نے 1 روپیہ بھی نہیں کیا، اور قیامت کے دن حساب اس پورے مال کا دے گا۔ یعنی مال اس نے خرچ بھی نہیں کیا، سارا مال چھوڑ کے جا رہا ہے، اور قیامت کے دن اس پورے مال کا حساب اللہ کو دے گا۔ تو اس سے بڑی بدبختی اور کیا ہے کہ ساری زندگی جمع کرتا رہا، نہ اپنے اوپر خرچ کیا، نہ کسی غریب پر خرچ کیا، اور قیامت کے دن 1 پائی کا حساب دیتا پھرے۔ یہ تو بدبختی ہے۔ تو اس لیے اس چیز کا عزم کریں، اور آس پاس دیکھیں، اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں، پڑوسیوں میں دیکھیں، تاکہ ان کو بھی عید کی خوشیاں میسر ہوں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے، ایک مرتبہ عید کی نماز پڑھا کر تشریف لا رہے تھے تو بچے کھیل رہے تھے۔ ایک بچہ ایسا تھا جو یتیم تھا، اس کے سر پہ کوئی ہاتھ رکھنے والا نہیں تھا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو گود میں اٹھایا اور گھر تشریف لے گئے۔ حضرت عائشہ سے فرمایا کہ اس بچے کو کپڑے پہناؤ، اس کو نہلاؤ دھلاؤ۔ یہ حضور کی سنت ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام یتیم تھے۔ حضور قرآن کریم میں آتا ہے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، کسی یتیم کو جھڑکو مت، ان کو ڈانٹو مت۔ أَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سوال کرنے والوں کو ڈانٹو مت۔ تو یہ جذبہ اپنے اندر بیدار کرنا چاہیے۔ اپنے ہی پیٹ کے گرد گھومنا، اپنی ہی ذات کے گرد گھومنا، انسان اور جانور میں آخر فرق کیا رہ جاتا ہے؟ اپنے لیے تو جانور بھی چارہ جمع کر لیتا ہے، جانور بھی کہیں نہ کہیں سے منہ مار کے کچھ کھا پی کے اپنی زندگی بچا لیتا ہے۔ آخر انسان میں اور جانور میں، پھر مسلمان میں اور جانور میں کوئی فرق ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔